مجھے حیرت ہوئی کہ مراد علی شاہ صاحب نے جا کر رمیز راجہ صاحب سے یہ بات کی کہ پی ایس ایل میں ہم سندھ کی ٹیم بنانا چاہتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی اگر وہ جا کر یہ کہتے کہ میں حیدرآباد کی ٹیم اس میں ڈلوانا چاہتا ہوں, لاڑکانہ کی ٹیم اس میں شامل کروانا چاہتا ہوں. یہ کون سی بات ہے کہ جب یہاں پر کراچی کی نمائندگی موجود ہے تو بجائے اس کے کہ دیگر شہروں کی آپ بات کریں, آپ کراچی کے علاوہ سندھ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ خود ہی سندھ اور کراچی کی تفریق پیدا کرتے ہیں. آپ کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے, اور پھر بات یہ کرتے ہیں کہ لسانیت کی بات, خود ہی لسانیت پھیلاتے ہیں آپ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کے دائرے میں بھی حکومت ناکام, نوجوانوں کے لیے کوئی اس کے پاس جو ہے وہ چیز دینے کے لیے نہیں ہے, اور سارے اختیارات کو ہتھیا کر رکھا ہوا ہے. کبھی آپ اپنے جو ہمیشہ کے پارٹنر ہیں ایم کیو ایم والے, ان کی طرف ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایم کیو ایم سے آپ کو پریشانی کیا تھی؟ آپ کے تو دوست, آپ کے تو مطابق چلتے ہیں. وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی ساتھ دیتے تھے, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب بھی فرینڈلی اپوزیشن ہوتے ہیں. ابھی تک کچھ کیا ایم کیو ایم نے؟ تو آپ کو ایم کیو ایم کی عادت پڑی ہوئی ہے, اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال ہے سعید غنی صاحب سے ہمارا بھی ایک اچھا تعلق ہے, اور ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر میں بتانا شروع کر دوں کہ ایوب خان کو اس وقت جب ایوب خان کے مقابلے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس ماشاء اللہ کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے, اور اس وقت اس ماشاء اللہ کی خلاف جد و جہد میں جو ترقی پسند لوگ تھے ان سب, اور جماعت اسلامی اور ان سب لوگوں نے مل کر جد و جہد کی تھی. اور اس کے بعد اس زمانے میں ایوب خان بھٹو صاحب کے ڈیڈی تھے بقول ان کے. پھر اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ آمریت کی بات کر رہے ہیں. تیسری بات مجھے یہ بتائیے کہ چلیں چھوڑیں, ابھی جو مشرف کی جس کی بات کر رہے ہیں اس کے قانون کے تحت آپ تھے نا ناظم, اسی قانون کے تحت ناظم تھے آپ. جب آپ کو اختیارات مل رہے ہو تو آپ جو ہے قبول کر لیتے ہیں, اور ویسے آپ عامر عامر کہتے رہتے ہیں. تو ہم نے تو ایوب خان کی آمریت کے خلاف جد و جہد کی, آپ کے وہ ڈیڈی تھے. ہم نے تو ضیاء الحق کے زمانے میں یہ جمعیت ہے نا اسلامی جمعیت طلبہ, اس کے ناظم اعلیٰ کو کوڑے مارے گئے تھے اس وقت, ہم نے جد و جہد کی تھی. اور چند جو یہ ابھی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اس وقت جو منظور نظر پارٹی سب سے زیادہ ہے کوئی, تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں بات کروں گا بہت کھل جائے گی, تو سعید غنی صاحب میں بھی بات کروں گا تو بہت کھل جائے گی. اس لیے یہ آپ ڈی ٹریک نہ کریں, ایشوز پہ رہیں. وہ جو طرح طرح کی باتیں انہوں نے جماعت اسلامی سے متعلق کرنا شروع کر دی ہیں ان کے وزراء نے, مجھے معلوم ہے کہ ان پر دباؤ ہے. پورے ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگ اس دھرنے کی پشت پر کھڑے ہو گئے, اور وہ پوچھ رہے ہیں سندھ حکومت سے کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے, آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں, آپ کو پریشانی کیا ہے اگر عوام کے حق کے لیے کوئی بات کر رہا ہے؟ آپ کیسے انسانوں کے سمندر کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جن کا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ پرامن جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے یہ پرامن جد و جہد کے بھی انداز ہوتے ہیں. کبھی ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ بھی بیٹھے رہیں گے اور اس تحریک کو شاہراہوں کے اوپر اور چوکوں اور چوراہوں کے اوپر لیتے ہوئے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ آج سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سارے ادارے شہر کے ان سب کو سٹی گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام بحال کیا جائے جس میں چین آف کمانڈ بھی ایک ہو, اور یہ ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے جتنے ادارے ہیں یہ سب, کے بی سی اے, یہ میئر کے ماتحت ہوں, اور تعلیمی ادارے اور صحت کے ادارے ماتحت ہوں. اور جتنے ہسپتالوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, عباسی شہید, سرفراز شہید, اور سوبراج ہسپتال, لیپروسی ہاسپٹل, اور اسی طرح اسپنسر آئی ہاسپٹل, اور سینکڑوں ڈسپنسریاں, بیسک ہیلتھ یونٹ, یہ سارے سٹی گورنمنٹ کے ماتحت ہونے چاہیے. اور آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق تمام اختیارات کو مالیاتی, سیاسی اور انتظامی ڈیوالو ہونا چاہیے.